جو قرآن ناطق ہیں، بولتا ہوا قرآن، وہ خاموش قرآن کا ترجمہ فرما رہے. یہ جب ہمیں یہ مل گیا تو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے امام نے بتایا. لیکن ایک ٹریجڈی، ایک فیشن چل پڑا تھا. اغیار جو کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اختلاف کر کے ایک اپنی الگ شناخت بنا لی اور باقی سب چیزوں میں وہی ترجمے کرتے چلے. اور جب ہم امام نے خاص طور پر متوجہ کیا کیا یہ ترجمہ مت کرو. اے در نایاب، اے عدیم النظیر، اے بے مثل و بے مثال، ہم نے آپ کو اس کی پناہ میں دیا ہے. پاوا، پناہ میں دیا ہے. پناہ میں دینے کا مطلب امان میں دیا. آپ امان میں ہیں. تو سوچیں، انسان جب کوئی بے مثال اور انتہائی قیمتی چیز جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے ہی کو دیتا ہے جو اس کی نظر میں اتنا شریف بھی ہو، نجیب بھی ہو، امین بھی ہو. تو اللہ کی نظر میں سرکار ابو طالب کتنے بڑے امین ہیں، کتنے بڑے امانتدار ہیں، کتنے بڑے نجیب ہیں، اور کیسے عادل ہے کہ اللہ نے کائنات کا بے نظیر موتی ان کی گود میں رکھ دیا کہ آپ بھی روشنی پائیے اور یہ بھی روشن رہے گا. تو اب آیت تطہیر جو ہے جس میں عصمت کا اعلان ہے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. بیت، اب یہ جو بیت عصمت والے ہیں، یہ جو بیت عصمت والے، بیت نبوہ والے، یہ بیت نبوہ میں کوئی شامل نہیں. یہ جو حسنین کریمین، نیرین قمرین، اور مولا علی صاحب والقمر ذات اللہ، اور سید عالمیہ، آسمانی دنیا جس کے نور سے ایسے چمکتی ہے جیسے سورج زمین کو چمکاتا ہے. یہ سب شخصیات نبوات، ان میں کوئی اور شریک باہر والا نہیں ہے. جو ہیں وہ انہی کے اجزاء ہیں، اور ان اجزاء میں بھی جسے انہوں نے اپنی جگہ بٹھا کے نصب کر دی وہ ان کا قائم مقام ہے. اب کسی اور کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی اور بیٹھے گا یا اسے بٹھایا جائے گا تو وہ رجس میں آ جائے گا. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، رجس تطہیر کی ضد ہے. یہ اہل بیت، اب ہماری اردو زبان کیا ہے، یہ لنگو افریقہ لینگویج ہے، یہ کوئی پرماننٹ لینگویج ہے بھی نہیں. میں اہل بیت کی عظمت کو واقعی بیان نہیں کر سکتا. قرآن اپنی جگہ ہے کلام اللہ، اس کا ترجمہ ایک ایسی زبان میں کرے کہ جس زبان کی اپنے کوئی پائے ہی نہیں ہے، اتنے کمزور پائے ہیں کہ اس میں جو ہے ہندی کا بھی کنٹریبیوشن ہے، عربی کا بھی کنٹریبیوشن ہے، پرشین کا بھی کنٹریبیوشن ہے، بلکہ اب تو کچھ انگلش کے ورڈز بھی آ گئے. تو یہ کئی زبانوں کی چندے والی زبان، جس کے اپنے کوئی پیر ہی نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی روح ہی نہیں ہے، اس زبان میں اہل بیت کے قرآن مجید میں جو اہل بیت کی عظمتیں ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. خود اس آیت تطہیر میں پریشان ہوتا ہوں کیا ترجمہ کروں. لوگوں نے وہ جو کیا ہے وہ زبان کی مجبوری ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتے، اور مجھے لفظ نہیں ملتا ہے، انہیں بھی نہیں مل رہا، لیکن کوشش کرتے. اے اہل بیت، اللہ نے تم کو پاک رکھا. اب یہ جو پاک رکھا یہ بڑا مشکل ہے. سورج پاک ہے، سورج بھی مطہرات میں ہے نا، زمین بھی مطہرات میں ہے، زمین بھی پاک کرتی ہے، سورج بھی پاک کرتا ہے. یقین مانیے میں جب اشرا پڑھتا ہوں، خمسہ یا کوئی مجلس پڑھتا ہوں، جیسے اب میں نے آیت تطہیر پہ پڑھی، میرے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہے. ان کی ارواح طیبہ سے معذرت کے ساتھ کہ مولا ہم آپ کی عظمت بیان ہی نہیں کر پا رہے، آیت بڑی شاندار ہے، ترجمہ ہم سے ہو نہیں پا رہا. اہل بیت پنجتن پاک، پاک کا کیا مطلب ہوا؟ پاک ہے تو سورج بھی پاک ہے، پاک ہے تو زمین بھی پاک ہے. پاک کا لفظ ایسا ہے کہ مطہرات، مطہرات پاک کرنے والی چیز ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایک لفظ بڑھے گا، میں سمجھتا ہوں، کوشش اگر کروں. پاک نہیں، پاک گر ہیں. پاک نہیں، پاک گر ہیں، پاک کرنے والے.
تو آپ کہیں گے قبلہ آپ نے کون سی نہیں بات کر دی؟ سورج بھی تو پاک کرنے والا ہے، زمین بھی تو پاک کرنے والا ہے. نہیں، ذرا سا رخ بدل لیتے ہیں. یہ سورج، یہ زمین، یہ پانی ظاہر کو پاک کرتا ہے، اہل بیت باطن کو پاک کرتا ہے. ظاہر کو پاک کرنے والے یہ مطہرات ہیں، یہ باطن کو پاک نہیں کر سکتے. سورج سب کے ظاہر کو پاک کرے گا، باطن کو نہیں. مگر اہل بیت کی محبت جس دل میں آ جائے وہ اتنے پاک کو پاکیزہ ہے کہ بدن میں دوڑنے والا لہو اگر پاک ہے تو اتنی جاذبیت محبت اہل بیت میں ہے کہ پھر وہ کفر اور نفاق کو داخل ہونے نہیں دیتی. سند ہے ان کی محبت کہ بندہ مرنے تک منافق نہیں. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اردو میں بولتے، اردو میں سنتے، ہمارا اپنا اردو کا ماحول ہے، اردو کا شعر ہے، مدر لینگویج وہی ہے. پھر بھی جس حد تک کوشش ہو سمجھتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے. اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ مولا حق ادا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. جبرائیل بھی آئیں گے تو کہیں گے مولا سدرا تک تو میں بیان کر لوں، آگے کا کہاں بیان کروں. جو روح الامین ہے، جو بلد مکہ میں آنے کے بعد میں وہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے کہ سدرا کے آگے تو آپ بھی جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہو جاتی. تو یہ صاحبان عظمت، صاحب بیت عصمت، ایک بیت نبوت، دو بیت النبی نہیں، نہ بیت النبی نہیں ہے، بیت النبوہ. اس لیے ہم اہل بیت النبوہ، یہ امام نے بتایا. بیت شرفی نہیں، بیت النبوہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جیسے مصطفیٰ، ہم شان مصطفیٰ مرتضیٰ، جیسے مرتضیٰ ہم شان مرتضیٰ مجتبیٰ. یہ پورا سلسلہ ائمہ کا جو ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ظاہری صورت میں الگ الگ، باطن میں سب ایک. اور ظاہری صورت میں بھی کیا ہے، وہ چونکہ لباس بشر میں آئے تو لہذا وہ ظاہری صورت ہے، لیکن کبھی کبھی اسرار کے طور پہ کھولنا پڑا تو امام نے اپنی شکل کو بدل کے دکھایا. شیخ ستوم نے کتاب التوحید میں لکھا ہے، پانچویں امام چوتھے امام بیٹھے ہیں، کچھ سائل ہیں بیٹھے بات کر رہے ہیں، اچانک امام نے فرمایا تم اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کرو، اگر میں محمد ہوں اور میں ہی علی ہوں اور یہ علی ہے اور یہی محمد ہے. لوگوں نے کہا مولا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے، آپ محمد باقر ہیں، یہ آپ امام زین العابدین ہیں، یہ محمد باقر آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ علی بھی ہیں محمد بھی ہے، یہ محمد بھی ہے علی بھی ہے، کیا مطلب؟ تو کہا کہ اللہ تمہارے ضرب کو کھولے. اور اب دیکھو، اب جو دیکھا تو چوتھے امام کی صورت پانچویں امام کی بن گئی، پانچویں امام کی صورت چوتھے امام کی بن گئی. لوگ حیرت زدہ. شیخ ستوم کتاب التوحید میں لکھ رہے ہیں کہ پھر اچانک امام اپنی اصلی شکل پر آئے تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ تم پہ کھولنے کے لیے تھا کہ ہم اپنے جسم میں محدود نہیں ہیں.